بلی بھونکے تو بلی کی آواز کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کالی بلی یا کالا کتا اگر کسی کا راستہ کاٹ دے، آپ جا رہے ہیں بائک سے یا کار سے اور آپ کے آگے سے کالی بلی یا کالا کتا گزر جائے تو پھر اسے بھی منحوس سمجھا جاتا ہے کہ یا تو وہاں ٹھہرا جاتا ہے کہ اگر نہیں ٹھہریں گے تو کہیں نہ کہیں جو ہے انہونی ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارے جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں، جب وہ صبح کے وقت اپنی دکان کو کھولتے ہیں اور اگر کوئی پہلا گراہک آ جائے اور اگر وہ ادھار لے کر جائے تو پھر اس کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں اور اسے بھی منحوس سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی ابھی تو میری بھونی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے تو دیکھیے، میرے آقا تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے اس طرح کی بدشگونی، اسے کہتے ہیں بدشگونی، اور اس طرح کی بدشگونی لینا میرے آقا تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہاں تک میرے آقا تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس طرح کی بدشگونی لیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کوئی جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ میرے آقا تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اس طرح کی باتوں کو مانے اور اس طرح کی بدشگونی لے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہم اور آپ دیکھیں، ہمارے یہاں ہے نہیں یہ سب باتیں۔ اگر بائیں آنکھ پھڑک جائے تب ہم بدشگونی لیتے ہیں کہ یہ تو منحوس بات ہے، کہیں نہ کہیں جھگڑا ہوگا ہمارا۔ بائیں آنکھ اگر پھڑکے تو پھر کیا ہم بدشگونی لیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جھگڑا ہوگا۔ اسی طرح کسی عورت کی اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو اسے بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور سورج گرہن ہو تب جو ہے چھری یا چاقو اس کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، اور بدشگونی لی جاتی ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں چاقو یا چھری ہوگا تو بچہ معذور معاذ اللہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ صبح سویرے پہلا گاہک اگر آ جائے اور بغیر سودا لیے چلا جائے یا جو ہے ادھار لے کر چلا جائے تب ہم اس بات کو جو ہے بدشگونی لیتے ہیں کہ آج تو پورا دن ہمارا خراب ہی گزرے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ایسی باتوں کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب بالکل جہالت کی باتیں ہیں، اور سب کی سب باتیں جہالت پر مبنی ہے۔ مومنین جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان، ان کا بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر ہوتا ہے۔ یقیناً فائدہ پہنچانے والی اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف میرے رب کی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، رب کعبہ فرماتا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں، بڑی پیاری حدیث ہے اور اس سے آپ کے ایمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہوگی، کیونکہ ایسی باتیں جب انسان کے دل کے اندر یا ذہن کے اندر آتی ہیں تو انسان جو ہے وہ وسوسوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ وسوسے اس طرح کے انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، جو کہ بہت خطرناک ہے اس کے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس طرح کی بدشگونی میرے آقا فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفاروں کا طریقہ ہے۔ اس طرح کی بدشگونی اور ایسی باتوں کو منحوس سمجھنا، یہ کفار لوگ ان کے درمیان میں یہ چیز رائج ہے۔ جیسا حاملہ اگر کوئی عورت ہے یا بیوہ اگر عورت ہے تو وہ دلہن کے سر پر ہاتھ معاذ اللہ نہیں رکھ سکتی، اس کو منحوس سمجھتے ہیں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں۔ تو لہذا شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شریعت نے منع فرمایا ہے اس طرح کی باتوں کو اپنے ذہنوں میں لانا یا اس طرح کی بدشگونی اپنے اندر پیدا کرنا۔ میرے آقا تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھے اور اپنے اندر بدشگونی کو نہ لائے تو میرے آقا، حدیث پاک ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تو جنت میں داخل کرے گا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ 70,000 افراد کو اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو کامل طور پر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے اور اس طرح کی باتوں کو، بدشگونیوں کو اپنے اندر نہ لائے تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، جس چیز کو میرے آقا نے ناپسند کیا ہو، یعنی بدشگونی لینا، اس طرح کی باتیں اپنے ذہن میں لانا، کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا، تو اس کو میرے آقا نے ناپسند کیا، بہت سخت ناپسند کیا۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جسے میرے مصطفیٰ ناپسند فرمائے، پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن بھی اسے ناپسند فرمائے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ایک بڑی پیاری حدیث میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، انشاءاللہ تمام وسوسوں سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے۔ جو طرح طرح کے وسوسے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں
اور جب زیادہ وسوسے آتے ہیں تو حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ انسان پھر اپنی پرچھائی سے بھی ڈرنے لگتا ہے. جب زیادہ وسوسے اس کے اندر داخل ہو تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرچھائی سے بھی گھبرانے لگتا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے. میرے آقا تاجدار کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک صحابی رسول مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے فلاں نقصان پہنچا، میں فلاں خسارے میں داخل ہو گیا. تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں سنو، پوری دنیا کے لوگ مل کر، پوری دنیا کے لوگ، ایک دو لوگ نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں پوری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں اگر نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. جو اللہ نے تمہاری قسمت میں نقصان لکھ دیا ہے بس اتنا ہی آپ کو نقصان پہنچے گا. اور میرے آقا نے فرمایا پوری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو ہرگز وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو رب کعبہ نے لکھ دیا ہے وہ فائدہ تمہیں پہنچے گا. تو برادرانی ملت اسلامیہ، بس اس حدیث پر آپ ایمان رکھیں، اور اس طرح کی جو باتیں، جو بدشگونی اور اس طرح کی جو باتیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آتی ہیں، اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. یقیناً آپ کے ایمان کو تقویت حاصل ہوگی. رب کعبہ کی بارگاہ میں ہی دعا ہے، مالک و مولا ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بدشگونیوں سے رب کعبہ ہماری حفاظت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.